اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں حمزہ علی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہم بات کریں گے ڈریکولا کے اوپر اور جانیں گے کہ ڈریکولا اصل میں کون تھا اور اس کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا۔ دوستو، ڈریکولا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایسا کریکٹر ہے یا ایک ایسا انسان ہے کہ جو خون پیتا ہے اور خون پی کر زندہ رہتا ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی خون پیتی ہے، اور اس کا تصور جو ہے وہ شیطانی مخلوق کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، مزید جاننے سے پہلے ہم ذرا تاریخ کا ایک دفعہ معائنہ کر لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تذکرہ تاریخ کا جہاں دو ڈریکولا کا ذکر ملتا ہے، ایک وہ جس کا حالیہ دنوں میں 26 مئی کو منائے جانے والے ڈریکولا ڈے کے حوالے سے ہر سال کی طرح ایک بار پھر دنیا بھر میں معمولی سے زیادہ ذکر ہوا۔ اس کی تصاویر شیئر کی گئیں۔ یہ ڈریکولا اپنے کسی شکار کی گردن میں دانت گاڑے بیٹھا ہے تو کئی نوکیلے دانتوں سے ٹپکتے ہوئے خون کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز سن 26 مئی 1897 میں بریم سٹاکر کے ناول کی اشاعت کے بعد ہوا، جس میں خون پینے والا یہ خیالی کردار ڈریکولا متعارف ہوا۔ ڈریکولا کا یہ کردار شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ جس نے اپنے وقت کی سپر پاور کے سلطان کا مقابلہ کیا تھا، ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام ہوا تو دوسری طرف اسے رومانیہ میں قومی ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ نسبتاً ایک چھوٹی سی ریاست والجیپا کا یہ شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کہلاتا تھا۔ ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا۔ اس شہزادے کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد نے اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی سی ہے۔ اسی وجہ سے ولاد سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ولادیدی ایمپائر بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں فاتح سلطان محمد دوم اور ڈریکولا کا کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا، اور اس وقت اس کے استاد بھی ایک تھے۔ ایک طرف مختلف براعظموں پر پھیلی مسلمان سلطنت کا شہزادہ اور ولی عہد، اور دوسری طرف یورپ میں اس سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیحی ریاست کے حکمران کا بیٹا۔ یہ دونوں ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھے ہو گئے، یہ ذکر آگے چل کر پہلے ڈریکولا کہلانے والے اس شہزادے کا تعارف ہے۔ دوستو، جانتے ہیں کہ ولادیدی ایمپائر کون تھے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق دریائے ڈینیوب کے علاقے میں ایک ریاست والجیپا کے ایک سے زیادہ بار حکمران رہنے والا شہزادہ ولادیدی ایمپائر کا پورا نام ولاد سوم ڈریکولا تھا۔ اس کی ابتدائی سن 1431 اور انتقال سن 1476 میں ہوا۔ وہ ٹرانسلوینیا میں پیدا ہونے اور ان کا انتقال آج کے رومانیہ کی دارالحکومت بخارسٹ کے شمال میں ایک علاقے میں ہوا۔ رومانیہ کے مورخ فلاریسکو اور مکیلینی لکھتے ہیں کہ ڈریکولا کا زمانہ عثمانی سلطنت میں دو عظیم سلطانوں مراد دوم سن 1451 سے 1421 اور محمد دوم 1481 سے 1451 کا زمانہ تھا، اور انہوں نے لکھا کہ قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد دوم کے ساتھ تو ہمارا نوجوان شہزادہ ڈریکولا بھی جوان ہوا تھا۔ رومانیہ کے مورخ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں عثمانی سلطان انتہائی مہذب اور دنیا دار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ دور اندیش سیاست دان تھے جنہوں نے اس زمانے میں یہودیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو پناہ دے کر یورپ کو مذہبی رواداری کا سبق سکھایا تھا، جب روم کیتھولک چرچ ان اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق 15ویں صدی کے یورپ میں ولاد نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے شہرت پائی تھی۔ یہیں پر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ مورخین کا ایک گروہ کا خیال ہے کہ بریم سٹوکر کے دنیا بھر میں مشہور ناول کا ڈریکولا دراصل یہی ولاد ہے۔ ولاد کے والد ولاد دوم ڈریکول تھا۔ انہیں ڈریکول کا خطاب اس زمانے میں رومی سلطنت کے فرما بردار ہولی رومن ایمپائر سیگمونن کی طرف سے ترکوں کی یورپ میں یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق لفظ ڈریکول لاطینی زبان کے لفظ ڈراکو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈریگن ہے، اور ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا۔ اس طرح ولاد دوم ڈریکول کے بیٹے کا نام ہوا ولاد سوم ڈریکول۔ مورخ ڈریکولا کے لقب کی مختلف وجوہات بھی بتاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ رومانیہ کی زبان میں ڈریکول کا مطلب ڈیول بھی ہوتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق ڈریکولا سن 1442 سے سن 1448 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے، اور پھر وہ اپنے والد اور بڑے بھائی کے قتل پر واپس والجیا آئے۔ ڈریکولا کو اپنے والد کے تخت پر بیٹھنے میں والجیپا کی اشرفیہ
سمیت اپنے چھوٹے بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ وہ سن 1448 میں پہلی بار حکمران بنے، لیکن انہیں جلدی ہٹا دیا گیا اور پھر انہیں اپنے والد کی گدی حاصل کرنے میں 8 برس کا عرصہ لگا۔ اس دوسرے دور حکمرانی میں انہوں نے وہ مظالم کیے جو ان کی شہرت کی وجہ بنے اور انہیں ولادی امپائر یعنی میخیں گاڑ کر مارنے والے ولاد نکا نام دیا گیا۔ دوستو آپ ان کی تصویر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ان کی تصویر بھی سکرین پر دکھائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے جا کے یہ دور 1462 کی بات ہے کہ جس میں سلطان محمد دوم کی اس مہم کے بعد یہ ختم ہوا کہ جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس کو ولاد ڈریکولا کے ڈنڈوں سے لٹکتی لاشوں کے جنگل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ولاد سن 1476 میں تیسری اور آخری بار اپنے والد کی ریاست کا اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اسی برس وہ 45 برس کی عمر میں ایک جنگ میں مارے بھی گئے۔ ولاد سوم ڈریکولا اور فاتح سلطان محمد ان دونوں شہزادوں کی پہلی ملاقات غالباً سن 1442 میں اس وقت ہوئی تھی جب ڈریکولا کے والد نے اور ان کے چھوٹے بھائی رادو دیم ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس وقت ولاد سوم ڈریکولا کی عمر 11 برس تھی اور چھوٹا بھائی رودو تقریباً 7 سال کا تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد بھی تقریباً ڈریکولا کی ہی عمر کے تھے۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ اس وقت تک یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے اور سلطان مراد دوم صدیوں پر انہی بازنطینی سلطنت کو آخری ضرب لگانے کی تیاری میں تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ جس میں ہم نے آپ کو ڈریکولا کے بارے میں مختصر تعارف دیا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔